پھر رجب بٹ نامی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، جو کہ سوشل میڈیا پر اپنی مائیں بہنیں اپنے گھر کے احوال سب پیش کرتا ہے لوگوں کو کہ تاکہ مجھے ویورشپ ملے، لیکن ایک مرتبہ اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں پھر گستاخی کر دی۔ تقریباً 11 مہینے قبل بھی اس نے یہ کام کیا تھا، اب پھر یہ کام کیا، صرف کیا سستی شہرت حاصل کرنے کی۔ گزارش ہے کہ اس طرح سے کہ خبیث النسل آدمی کو لگام دیا جائے اور محرم الحرام کی ایام کو ہر طرح کی بے اتفاقی اور نا اتفاقی سے بچایا جائے، آدمی کی زبان کو لگام دیا جائے۔ اگر یہ صحابہ اکرام کی توہین کرتا رہے گا، ادب نہیں کرے گا، تو اہل سنت صحابہ کا ادب کروانا جانتے ہیں، تو پھر ہم اس کی زبان میں اس کو جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مسلمہ اصول بیان ہوا ہے کہ جب بھی تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تو اس کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کرو۔ گزشتہ دن میں 10 محرم الحرام کے دن ایک مرتبہ پھر رجب بٹ نامی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، جو کہ سوشل میڈیا پر اپنی مائیں بہنیں اپنے گھر کے احوال سب پیش کرتا ہے لوگوں کو کہ تاکہ مجھے ویورشپ ملے، لیکن ایک مرتبہ اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں پھر گستاخی کر دی۔ تقریباً 11 مہینے قبل بھی اس نے یہ کام کیا تھا، اب پھر یہ کام کیا، صرف کیا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے، ادارے یہ بات نوٹ فرما لیں کہ اگر ملک پاکستان میں ہمارا جھگڑا اہل بیت اطہار کے مسئلے میں نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہمارا مسئلہ ادب صحابہ کے مسئلے میں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کے معاملے میں اہل تشیع اور ہمارا ایک اسٹانس ہے کہ ہم ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں جن جن کو حاصل رہیں، جس رستے سے سرکار گزرے، اس کی گرد راہ بھی ہمارے لیے باعث ادب ہے، اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے خدمات سر انجام دی، کیسر و کثرت جیسی بڑی بادشاہت کو ہٹا کر انہوں نے اسلام کو سربلندی پر پہنچایا اور اسلامی فتوحات کا دائرہ بڑھایا، اور مسلمان کی جو مملکت ہے وہ بڑی، جن کے سبب سب سے پہلے بحری جنگ ہوئی ہے، یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید پر اگر لعنت کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن یہ کہنا کہ یزید کی جد پر لعنت، تو یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ یزید کے جد میں کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ اور یاد رکھو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگر نہ ہوتے تو جو قصور تم کوفی شیعوں نے حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ کیا ہے، جو رویہ اختیار کیا ہے، وہی رویہ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی ہوتا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے، تو جس امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی، اس امیر معاویہ سے ہمارا جھگڑا نہیں ہو سکتا، اور جس یزید سے امام حسین نے جنگ کی، اس یزید سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مسلمہ اصول ہمارے پاس موجود ہے۔ تو رجب بٹ نامی خبیث النسل اور بد فطرت آدمی سے میں اس کو یہ مخاطب ہو کے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستانی عدالتیں اگر کیس نہ کریں اور ان معاملات میں اگر سستی اختیار کریں اور قانون اگر حرکت میں نہ آئے، تو اللہ نہ کرے پاکستان میں پھر ایک دفعہ فرقہ واریت کا انتشار اور افتراق جو آگے بہت زیادہ ہے، تو کہیں یہ آگ پھر نہ بھڑک اٹھے۔ اس کے لیے اداروں سے گزارش ہے کہ اس جیسے خبیث النسل اور بد فطرت آدمی کی زبان کو لگام دیا جائے۔ اگر یہ صحابہ اکرام کی توہین کرتا رہے گا، ادب نہیں کرے گا، تو اہل سنت صحابہ کا ادب کروانا جانتے ہیں، تو پھر ہم اس کی زبان میں اس کو جواب دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ زبان جو بڑی ٹر کرتی ہے صحابہ کے معاملے میں، وہ کہیں بالکل ہی بند ہو جائے اور کہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ تو خدا کے لیے ملک پاکستان میں اداروں سے گزارش ہے کہ اس طرح سے کہ خبیث النسل آدمی کو لگام دیا جائے اور محرم الحرام کی ایام کو ہر طرح کی بے اتفاقی اور نا اتفاقی سے بچایا جائے۔ اور خصوصاً بالخصوص وزیر داخلہ پاکستان کے محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ رجب بٹ نامی اس خبیث بندے کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتا اس کو جیل میں ڈالیں، سزا دیں، کیونکہ پاکستان میں 295A اور 295C کا قانون موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، اہل بیت کی توہین ہو یا صحابہ کی توہین ہو، اس کے لیے ہمارا پاکستان میں آئین کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ تو عدالتوں سے گزارش ہے، اداروں سے گزارش ہے، وزارت داخلہ سے گزارش ہے کہ ایسے بندے کو لگام دیا جائے، ورنہ کل کو کوئی اور بڑا کام
کوئی بھی ممتاز قادری بننے کو لوگ تیار پھرتے ہیں تو کوئی تیار نہ ہو جائے کہیں. تو خدا کے لیے ملک پاکستان کا خیال کیا جائے اور ایسے خبیث النسل بندے کا لگام دیا جائے. وما علینا الا البلاغ.